والسلام على صاحب حسنه وجمال اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جو قبلہ ناگا بابا جی سرکار کے عرس میں آیا ہے اور یہ نیت ہے کہ میں بابا جی کے در پہ حاضر ہوا ہوں، وہ محبت سے عقیدت میں ڈوب کے پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہے بالکل قریب مصطفیٰ کے در کے۔ کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہے بالکل قریب مصطفیٰ کے در کے۔ ایمان، یقین، عزت، شہرت سب کچھ ملتا ہے، کبھی آ کر تو دیکھو اولیاء کے در پہ۔ اور درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ اور جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے، عرش والے انہیں جنت کی سزا دیتے ہیں۔ اور اللہ اللہ کیے جاننے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جاننے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہاتھ جا کے سینے کا زور لا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ آج ہم اس لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، رب کا ولی ہے اور کامل ولی ہے۔ اور یہ زمانہ جانتا ہے قبلہ ناگا جی بابا سرکار کو، زمانہ جانتا ہے، اس لیے حاضر ہوئے کہ اللہ اللہ کیے جاننے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ واجب الاحترام پیر طریقت راہبر شریعت صوفی با صفا جناب قبلہ پیر دوست محمد قادری صاحب زید احمد ظہور فخر تناول خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا قاضی اسرار الحق صاحب زیر شرف حضور، اور جس ہستی کے عرص پاک کی محفل میں آج ہم سارے جمع ہیں، یقیناً یہ رب کے ولی ہیں۔ اور آپ نے پہاڑ کی چوٹی پہ آ کر ڈیرا لگا کر اس منظر کو بسا کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ یہ دنیا والوں سن لو، ولی فقط چلتا پھرتا ہی نہیں ہوتا کہ چلے اور پھرے وہی ولی ہوتا ہے۔ فرمایا جب وہ قبر میں بھی چلا جائے وہاں پر بھی اس کے انوار اور اس کی تجلیات کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ بھی آ کر بیٹھ جائے، رب اس کو بھی آباد فرما دیتا ہے۔ تو آپ یاد رکھنا، ولی دو وجہ سے بنتا ہے، بندہ دو چیزوں سے، دو اوصاف سے، دو صفتوں سے ولی بنتا ہے۔ ایک دو منازل سے، ایک منزل ہے سلوک کی اور دوسری منزل ہے جذب کی۔ سلوک کہتے ہیں محنت کر کے، کوشش کر کے، چلے کٹ کے، گھر بار کو چھوڑ کے، دور دراز بسیرے ڈال کے، اپنی ہستی کو مٹا کر جو سب کچھ قربان کر کے رب کو ملے، اس کو سالک کہا جاتا ہے۔ وہ سالک ہوتا ہے جو چلے کاٹے، جو چلیاں پائے، جو ہر وقت رب کو بس مناتا پھرے، وہ سالک ہوتا ہے۔ اور جس پر ڈائریکٹ رب کرم فرما دے اس کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، رب ذوالجلال ان کو بڑی شان عطا فرماتا ہے۔ حضور شیخ نجیب ابو نجیب سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، سلسلہ سہرورد کے عظیم بزرگ گزرے ہیں، عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ آپ ایک کسائی کے قریب سے گزرے نا، یہ بابا جی کا بھی یہ حال تھا، آپ صاحب کشف تھے، بس نظر میں بتا دیتے تھے بندے اینج نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے، وہ ہو رہا ہے، یعنی یہ عالم تصورات میں کوئی بات کہہ دیتے تھے۔
آپ گزرے نا کسائی کے قریب سے تو آپ کے رفقا بھی پاس سے چلتے چلتے تھوڑا آگے گئے، پھر پلٹ آئے، پلٹ کر قریب پہنچے کسائی کے، کہنے لگے او کسائیا حرام دا مال رب دے محبوب دے غلاماں نو حرام دا گوشت نہ کھلایا کر، جو رب کے محبوب کی امت ہے اس کو حرام کا گوشت نہ کھلایا کر۔ اس نے کہا حضور یہ بکری کا گوشت ہے، یہ بکری کا گوشت ہے، آپ کو کیسے پتا حرام کا ہے؟ فرمایا جب میں آگے جانے لگا نا گوشت نے مجھے صدا دی، اے ابو نجیب دیکھنا تو وقت کا ولی بنا پھرتا ہے لیکن تیرے ہوتے ہوئے تیرے محبوب کے غلاموں کو یہ حرام گوشت کھلا رہا۔ فرمایا یہ حرام ہے۔ اس نے کہا حضور کیسے؟ فرمایا چل گوشت سے پوچھتے ہیں، گوشت سے پوچھتے ہیں۔ وہ سامنے ٹنگی ہوئی بکری کو مخاطب کر کے فرمایا تو بول، کہنے لگی ارے مجھے ذبح نہیں کیا، میں تو مری ہوئی تھی، اس نے کھال اتار کر یہاں بیچنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کے ولی ہے اور اللہ کے ولی کی یہ طاقت ہوتی ہے، حدیث پاک ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے جو میرا بندہ بن جاتا ہے نوافل کے ذریعے قرب میں آ جاتا ہے، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ فَكُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مالک کہ تو یہ جسم کے یہ اجساد کے اعضاء سے تو پاک ہے، بنتا کیسے ہے؟ فرمایا میں اس کے کانوں میں وہ طاقت رکھ دیتا ہوں جب وہ سننا چاہے 3000 میل دور سے بھی سن لیتا ہے۔ شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کے ایک مرید تھا اور وہ حجام تھا، بال کاٹتا تھا لوگوں کے، چھوٹا سا اس کا بچہ گم ہو گیا اور آ کر بابا جی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور بچہ گم ہو گیا ہے، تو آپ نے سکوت فرمایا، چپ ہو گئے۔ تو وہ مرید بھی ماننے والا تھا نا، آج کل تو مرید بھی اللہ ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں پیر صاحب بولے ہی بولے جی، جواب دے ہی دے۔ تو جب پیر صاحب نے خاموشی اختیار کی، شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے، تو مرید سیانا تھا، چپ ہو گیا۔ اللہ اکبر، پھر دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، 2-4 سال کی بات نہیں ہے، 18 سال گزر گئے۔ تو ایک دن شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ تعالی نے اس بابے کو بلایا اور کہا میری تو نے ٹینڈ کرنی ہے، بال میرے اتارنے ہیں، آپ کی یہ طریقہ کار تھا، آپ سال میں کروایا کرتے تھے، کہا تو نے کرنی ہے۔ حجام قریب ہوا تو جب سر پہ اس طرح اس نے رکھا نا تو بال دور کرنے لگا تو دل میں بیٹے کی محبت جاگ گئی۔ کہا ایک دن ایسا تھا بیٹے کی میں نے ٹینڈ کی تھی، وہ بیٹا مجھ سے دور ہو گیا ہے، محبت جاگی، لیکن زبان کو قبضے میں کیا اس حجام نے، لیکن زبان کو قبضے میں کیا نا تو عشق اندھ ہوتا ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں عشق دیبا ہڈاں دا بالن، عاشق بے ستیندے ہو، گھٹ کے جان جگر وچ آرا، دیکھ کباب تلیندے ہو، سر گرداں پھرا ہر ویلے، خون جگر دا پیندے ہو، ہوئے ہزار عاشق باہو پر عشق نصیب کہیں دے ہو۔ تو پنجابی دے شاعر نے کمال کیتا، انہیں آگیا عشق دی راہ تے ٹرنا بڑا اوکھا ہوندے، جی ٹر پے تے یار ملا دیندے، لا کے تخت و تاجاں والیاں نو خاک روبان دے نال ملا دیندے، حال نہ ہون دانشوراں تو جڑے نقطے ایسے بھی عشق سمجھا دیندے، اللہ نے عشق نو اے توفیق بخشی چڑھ سولی تے کھل لوا دیندے۔ عشق تھا نکلا آنکھوں سے آنسو بہے، جب آنسو رخساروں سے گرے حجام کے، داڑھی کو مس کرتے کرتے شاہ سلمان تونسوی کے سر پہ پڑے تو نظر اٹھائی شاہ صاحب نے، کہا رونے کی بابا رو کیوں رہا ہے؟ کہا حضور بڑا برداشت کیا، 18 سال گزر گئے، بچہ گم ہو گیا تھا، روزانہ تڑپتا ہوں، آج رات کیا ہوا کہ جب میں آپ کا ذکر کر رہا تھا میری بیوی نے کہا یا نہیں آتی، پیر پیر کرتا ہے، مزہ تو تب ہے تیرا بیٹا وہ دے دے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تیرا بیٹا گما ہوا مل جائے۔ کہا حضور نہیں بولنا تھا، 18 سال نہیں بولا، لیکن آج اس نے بڑا سخت جملہ کہا، بیوی نے تانا دیا، حضور کرم فرمائے نا، فرمایا اچھا آدھے سر کے بال اتارے جا چکے تھے، آدھا سر ابھی باقی تھا، کہا دوڑ لگا تیرا بچہ گھر میں موجود ہے۔ نہیں ٹھیلے بولے، اچھا بولو سبحان، کہا دوڑ لگا، تونسا شریف کے بزرگ ہیں، کہا دوڑ لگا بیٹا گھر میں موجود ہے۔ حجام اسی حالت میں دوڑا، دیکھتا ہے ایک گھوڑا صحن میں باندھا ہوا ہے، بچہ چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، محلے والے سارے جمع ہیں، پریشان ہو گئے، کہا بیٹا
دل سے لگا کر خوب روئے۔ جب دل کو تسکین ملی نا، کہا بیٹا بتا کیسے آیا ہے؟ کہا ابا جان یہ تو مجھے نہیں پتا کہ آیا کیسے ہوں، لیکن ایک سکھ نے مجھے اغوا کر لیا تھا، 18 سال اپنے پاس رکھا، میں اس کی چوکیداری کرنے لگا۔ آج میں جب اس کی چوکیداری کر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا جس نے وہاں سے مجھے بازو سے پکڑا، یہاں پر آ کر بٹھا دیا۔ کہا بیٹا اگر اس شخص کو پہچاننا میں کوشش کروں تو پہچان سکے گا؟ کہا ابا جان اور مجھے پتا نہیں ہے، میں نے بابے کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ بابا کیسا تھا، لیکن ایک کمال یہ ہے بابا بتا سکتا ہوں ابا جان آپ کو کہ آدھی طرف ٹینڈ ہوئی تھی، آدھی طرف سے بال سلامت تھے۔ یہ نشانی ہے، آدھی طرف سے بال صاف تھے، دوسری طرف باقی ہے۔ کہا بیٹا یہ بات دور کی نہیں ہے، یہ تو کرم میرے پیر نے کر دیا ہے۔ تو سامعین یہ اللہ والے ہیں، یہ کشف والے بزرگ ہیں، ان میں یہ کرامات کا نزول ہوتا ہے، یہ کرم فرماتے ہیں، دور کی بات نہیں، بات قریب کی ہے۔ حضور شرک پور شریف والے میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کے ولی گزرے ہیں، یہ ابھی وقت گئے ہیں، قریب 100 سال گزرا ہے آپ کا۔ تو آپ کا ایک مرید تھا، ایک سکھ عورت پہ عاشق ہو گیا، تو حال یہ بنا کہ اس سکھ عورت کا شوہر تھا نا، 3 دن کے لیے جانے لگا تو مرید نے دیکھ لیا، کہا کدھر جا رہا ہے بہو؟ کہنے لگا میں 3 دن کے لیے فلان جگہ پہ جا رہا ہوں، جمعے کو واپس آؤں گا۔ اس نے کہا بس اب 3 دن ہے، اس کی بیوی سے ملتا رہوں گا۔ بیوی نے بھی ادھر سے پیغام بھیجا کہ آ جاؤ میرا شوہر نہیں ہے۔ تو یہ رات کو مرید تھا میاں شیر محمد شارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا، رات کو اندھیرے میں یہ ادھر گیا تو دروازے کے قریب پہنچا، کیا دیکھتا ہے جس سکھ کو دن کو جاتے ہوئے دیکھا تھا ہو بہو اسی شکل میں ایک شخص اس عورت کے گھر کے اوپر چکر کاٹ رہا ہے۔ پلٹ آیا، صبح ہوئی، عورت کہنے لگی رات کو آیا نہیں۔ وہ میاں صاحب کا مرید کہنے لگا کیسے آتا، تیرا خامد تو گھر میں تھا۔ کہا تو پاگل ہے، گھر میں نہیں تھا، ایویں تیرے اندر کا ڈر ہے، وہ تو 3 دن کے لیے گیا ہے۔ کہا نہیں پگلی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تیرے گھر پہ طواف کر رہا تھا، چکر کاٹ رہا تھا۔ کہا اچھا کل آ جانا۔ کل گئے، وہی جوان گیا، کیا دیکھتا ہے تو ہو بہو اسی شکل کا شخص اس سکھ عورت کے گھر میں داخل ہو رہا۔ پھر پلٹ آیا، صبح ہوئی، عورت نے کہا رات کو آئے نہیں۔ کہا پگلی کیسے آتا، تیرا شوہر گھر میں مروانا چاہتی ہے مجھے، گھر میں تھا کیسے آتا؟ کہا گھر میں نہیں، وہ تو گیا ہوا ہے 3 دن کے لیے۔ کہا نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ تیرے دروازے سے اندر داخل ہو رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تیسرا دن ہوا، جمعرات کا دن گزرا، جمعے کی شام آئی تو آپ محفل میلاد کیا کرتے تھے، میاں شیر محمد شرک پوری۔ اس نے کہا چلو جاتے ہیں پیر صاحب کے یہاں، اور وہاں سے ہی سیدھے نکل جاؤں گا۔ جب محفل ختم ہوئی تو 10 پوسی کے لیے مریدین حاضر ہوئے، آتے ہیں 10 چومتے ہیں، پکڑتے ہیں، سلام لیتے ہیں اور جانے لگے۔ اتنے میں وہی جوان آ گیا، اس نے سلام کیا، ہاتھ چومنے لگا، میاں شیر محمد شرک پوری نے اس کے سر کو پکڑ کر اوپر کیا، کہا بیٹا کدھر جانا چاہتا ہے؟ اور کتنے دن مجھے اب تو سکھ بنائے گا، کتنے دن سکھ بنائے گا؟ بار محمد تو میرا مرید ہو کر تو غیروں کے پاس جانا چاہتا ہے، اور رات کو جو چوکیداری کرتے تجھے نظر آیا وہ سکھ نہیں تھا، تیرا پیر شیر محمد شرک پوری تھا۔ اللہ کیے جاننے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سامعین یہ ہمیں سیکھنا ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، یاد رکھنا، کوئی ہوتے ہیں اللہ کو ماننے والے اور کوئی ہوتے ہیں اللہ کی ماننے والے۔ اللہ کو ماننے والے وہ ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھ کے لمبی تان کے سو جاتے ہیں، اور اللہ کی ماننے والے وہ ہوتے ہیں جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے پھر وہ سوتے نہیں ہیں، پھر وہ کروٹیں بدل کر جاگتے ہیں، پھر یا ان کی صدا سبحان ربی العظیم ہوتی ہے یا سبحان ربی الاعلیٰ ہوتی ہے۔ تو بابا جی کے دربار میں ہم سارے حاضر ہوئے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس ولی کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما، اور ہماری بگڑی ہوئی جو مرادیں ہیں مالک ان کو بنا دے۔ جتنے احباب یہاں پہ حاضر ہوئے مالک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ جی تو کیونکہ جو مجھے ٹائم تھا وہ 10 منٹ کا تھا، اس لیے میں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ میں لگا چکا ہوں۔ رب ذوالجلال میری حاضری قبول فرمائے۔ تو ہماری اس محفل میں صوفی باصفا خلیفہ جو ہیں، خلیفہ مجاز ہیں
آستان عالیہ موڑا شریف کے، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ یہ وہ آستانے ہیں جن سے صبح و شام دن رات ہر وقت اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تو خلیفہ مختار زیدی صاحب تشریف لائے، پیر صاحب کا حکم ہے کہ آپ آئیں اور چند اپنے پیارے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ لیکن آپ کی آمد سے پہلے آپ نے زوردار نعرہ لگانا ہے، اور نعرہ عاشقوں والا لگانا ہے، تاکہ سینہ ٹھر جائے۔